خبردار، اگر تم اسی وقت قرض میں ہو، تنگی میں ہو، اور تم نے یہ 4 نام دل سے پڑھ لیے تو ہو سکتا ہے آج کے بعد تمہاری غربت زندہ نہ رہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ نام ہے جنہوں نے لوگوں کو ایک ہی جھٹکے میں فقیر سے کروڑپتی بنا دیا۔ یا اللہ، وہ نام ہے جس پر سیدھا خزانہ کھلتا ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، اس نام سے ایسا جڑا کہ چند دنوں میں وہی آدمی لوگوں کو نوکری دینے لگا۔ کہتا ہے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، بس یا اللہ کہا اور حالات خود بدل گئے۔ یا ربنا، یعنی اے میرے رب جو میرا ہے، یعنی کہ ایک شخص جس کا کاروبار مکمل بند تھا، اس نے رب کو دور کا خدا سمجھنا چھوڑ دیا اور اپنا رب مان لیا۔ نتیجہ بند دکان چلتی فیکٹری بن گئی اور وہ آدمی سال کے اندر لاکھوں سے کروڑوں میں چلا گیا۔ اور یا غنیو، یہ وہ نام ہے جس کے سامنے دولت بھی جھک جاتی ہے۔ ایک مزدور جس کی جیب خالی رہتی تھی، اس نام سے ایسا جڑا کہ پیسہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ آج وہ کہتا ہے میں نے دولت نہیں مانگی، دولت خود آئی ہے۔ اور استغفر اللہ، یہ وہ لفظ ہے جو قسمت کا کورا صاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا، بس اس لفظ سے اپنی راتیں بدل لی۔ چند ہی دنوں میں ایسے راستے کھلے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور وہ قرض سے نکل کر زمینوں کا مالک بن گئے۔ یہ چاروں نام اکیلے نہیں، جب اکٹھے دل میں بیٹھ جائیں تو پھر غربت کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی۔ آج بھی خاموش لوگ انہی ناموں کے سائے میں پیسہ سمیٹ رہے ہیں اور دنیا کو کچھ نہیں بتاتے۔ اگر تم نے یہ سن لیا اور نظر انداز کر دیا تو یاد رکھنا، کل کسی اور کی قسمت بدلے گی، تمہاری نہیں۔ بس یہ دوستوں، اب اگر چاہو تو میں تمہیں وہ عمل دے دوں کہ جس کے لیے تم بے چین ہو، بے تاب ہو۔ اگر تم نے ہر طرح کی تسبیح پڑھ لی، ہر طرح کے وظیفے پڑھ لیے، لیکن حالات نہیں بدلے، تو زندگی میں ایک بار یا اللہ، یا ربنا، استغفر اللہ، یا غنیوں کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھ لینا۔ اب میرے دوستو ذرا دھیان سے سنو، یہ وہ مقام ہے جہاں عام لوگ ویڈیو بند کر دیتے ہیں اور عقل مند لوگ قسمت بدل لیتے ہیں، کیونکہ اب بات صرف ناموں کی نہیں، ان ناموں کے راز کی ہے۔ دیکھیں، یا اللہ یعنی وہ ذات جس کے سوا کوئی نہیں، نہ شریک، نہ حصے دار، نہ محتاج۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو وہ اپنی ساری طاقتیں چھوڑ دیتا ہے اور رب کی طاقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے جو سالوں سے غریب تھا، کہتا ہے میں نے جب یا اللہ کہنا سیکھا تو میرے حساب ختم ہو گئے اور رب کے فیصلے شروع ہو گئے۔ آج وہ شخص ایک نہیں کئی کاروبار چلا رہا ہے۔ اور یا ربنا یعنی اے ہمارے رب، یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں بار بار آیا، جہاں بڑی بڑی دعائیں قبول ہوئیں۔ قرآن کہتا ہے رب اپنے بندے کے قریب ہے۔ ایک فقیر جو مسجد کے کونے میں بیٹھا رہتا تھا، اس نے رب کو دور کا خدا نہیں اپنا رب مان لیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہی فقیر لوگوں کے لیے سہارا بن گیا اور خود مالدار ہو گیا۔ اور دوستو، تیسرے نمبر پر یا غنیو یعنی وہ ذات جسے کسی کی ضرورت نہیں اور اس کو اس کی ضرورت ہے، یعنی سب کو اس کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گنا دل کی دولت ہے، جب دل غنی ہو جاتا ہے تو ہاتھ خالی نہیں رہتے۔ ایک مزدور جو دن بھر محنت کرتا تھا مگر ہاتھ خالی، اس نام سے ایسا جڑا کہ آج اس کے پاس وہ ہے جس کا وہ خواب بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اور استغفر اللہ یعنی میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے استغفار کرو، اللہ مال میں اضافہ کرے گا۔ یہ لفظ گناہ نہیں، غربت بھی دھو دیتا ہے۔ ایک آدمی جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا، کہتا ہے میں نے استغفار کو عادت بنا لیا اور قرض خود راستہ ڈھونڈ کر نکل گیا۔ آج وہ دوسروں کے قرض اتارتا ہے۔ دوستو، یہ چاروں نام اکیلے نہیں، جب دل میں ایک خاص کیفیت میں جڑ جائیں تو پھر اللہ کا کرم بارش بن کر برستا ہے۔ یہی وہ خفیہ طریقہ ہے جسے لوگ چپ چاپ کرتے ہیں اور خاموشی سے مالدار بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر کوئی امیر نہیں اور ہر کوئی جان کر بھی نہیں
نہیں جان پاتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں نام اسی بھروسے کو عمل بنا دیتے ہیں۔ جو ان کو سمجھ گیا وہ مانگتا نہیں، اسے دیا جاتا ہے۔ دوستو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ برکت تمہاری زندگی میں بھی آئے تو ابھی ویڈیو کو لائک کرو کیونکہ شکر بڑھتا ہے، اس کو شیئر کرو کیونکہ راز پھیلانے سے راز ملتا ہے، اور کومنٹس میں اپنا نام لکھو تاکہ یہ نام دعا کی نیت میں شامل ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ ویڈیو ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نصیب والوں کے لیے ہے جو اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، جو فقیر سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ وہ زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ دوستو اب ذرا خاموش ہو جائیں کیونکہ اب جو بات آ رہی ہے وہ عام بات نہیں، یہ وہ راز ہے جو ہر زبان پر نہیں آتا اور ہر دل برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ چار نام اکیلے نہیں، یہ چار نہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے چار دروازے ہیں۔ یا اللہ دیکھیں یہ وہ نام ہے جس پر قرآن نازل ہوا، جس پر کائنات کھڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ جب بندہ یہ نام لیتا ہے تو وہ اپنی کمزوری اللہ کی قدرت میں دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ صرف یا اللہ کہہ کر وہ پا لیتے ہیں جس کے لیے دنیا سالوں بھاگتی ہے۔ ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو سب کچھ ہار چکا تھا مگر اس کا یا اللہ نہیں ہارا، اور ایک وقت آیا کہ ہارا ہوا شخص لوگوں کے نصیب بدلنے لگا۔ دوستو یا ربنا یہ صرف پکار نہیں، یہ اعلان ہے کہ میرا رب میرا ہے۔ قرآن میں جتنی بڑی دعائیں ہیں اکثر یا ربنا سے شروع ہوئیں۔ کیونکہ جب بندہ رب کو اپنا مان لیتا ہے تو رب بھی بندے کو اپنا مان لیتا ہے۔ ایک شخص جس کی زندگی بند گلی بن چکی تھی، اس نے شکایت چھوڑ دی اور تعلق جوڑ لیا۔ چند ہی ٹائم میں وہی شخص فقیر نہیں رہا، وہ سہارا بن گیا۔ اور استغفر اللہ یہ وہ لفظ ہے جو صرف گناہ نہیں غربت بھی مٹا دیتا ہے۔ قرآن میں صاف کہا گیا استغفار کرو اللہ تمہیں مال اور اولاد دے گا۔ ایک آدمی جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا کہتا ہے میں نے استغفار کو سانس بنا لیا اور پھر اس نے دیکھا کہ بند دروازے خود کھلنے لگے اور راستے خود بنتے گئے۔ اور یا غنیو یعنی وہ ذات جسے کسی کی ضرورت نہیں مگر سب اس کے محتاج ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اصل دولت دل کی دولت ہے، لیکن جس دن دل غنی ہو جائے اس دن ہاتھ خالی نہیں رہتے۔ ایک مزدور جو دن بھر مشقت کرتا تھا اس نام کے سائے میں آیا اور آج لوگ اس سے کام مانگتے ہیں۔ یہ چاروں نام جب دل یقین اور خاموشی میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر اللہ کا کرم حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہی وہ خفیہ کمبینیشن ہے جسے لوگ چپ چاپ اپناتے ہیں اور شور کے بغیر زندگیاں بدل لیتے ہیں۔ اسی لیے ہر زبان پر یہ بات نہیں اور ہر آنکھ یہ منتظر نہیں دیکھتی، یہ منظر سے دور رہتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں نام توکل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ رات سوتے ہیں اور صبح کسی اور تقدیر کے ساتھ جاگتے ہیں۔ دوستو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ برکت تمہارے نام سے بھی جڑ جائے تو ابھی ویڈیو کو لائک کرو، یہ شکر ہے۔ ویڈیو کو شیئر کرو، یہ خیر کو بڑھاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ یہ سلسلہ نہ ٹوٹے، اور کامنٹس میں اپنا نام لکھو کیونکہ نیت لفظ سے مضبوط ہوتی ہے۔ یاد رکھنا یہ بات ہر ایک کے نصیب میں نہیں لیکن جو آخر تک سنتا ہے اکثر وہی زندگی بدلتا ہے۔ میرے دوستو ذرا رک جائیں، یہاں تک اگر سن لیا ہے تو سمجھ لو تم عام لوگوں میں نہیں رہے، کیونکہ اب وہ بات شروع ہو رہی ہے جو لوگ چھپا کر رکھتے ہیں اور نتیجہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ چار نام کوئی عام اذکار نہیں، یہ وہ طاقت ہے جسے قرآن نے بھی کہا اور نبی پاک نے بھی جیا۔ دوستو زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے جب بندہ ہر طرف سے ہار جاتا ہے۔ وہ لمحہ جب عقل کہتی ہے اب کچھ نہیں مگر دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے یا اللہ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں، یا بندہ ٹوٹ جاتا ہے یا بندہ بادشاہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یا اللہ جب سب نام ختم ہو جائیں تو یا اللہ وہ نام ہے جس کے بعد کوئی دلیل نہیں رہتی۔ قرآن کہتا ہے اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص جو برسوں سے تنگ تھا اس نے کہا میں نے سب چھوڑ دیا بس یا اللہ پکڑ لیا۔
آج اس کے پاس وہ ہے جو اس کے خاندان نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور یا ربنا وہ الفاظ ہے جس میں بندہ رب کو اکیلا نہیں اپنا بنا لیتا ہے۔ قرآن میں جہاں بڑے فیصلے بدلے وہاں یہی پکار تھی۔ ایک آدمی جو مسجد میں بیٹھ کر روتا تھا، اس نے رب سے لڑنا چھوڑ دیا اور رب سے جڑنا سیکھ گیا۔ چند ہی وقت میں وہی رونے والا دوسروں کے آنسو پونچھنے لگا اور اس کے ہاتھ خالی نہیں رہے۔ دوستو، استغفر اللہ یہ وہ لفظ ہے جو صرف گناہ نہیں رکاوٹیں بھی مٹا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے استغفار پڑھو، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک آدمی کے ہر کام میں رکاوٹ تھی، اس نے صرف اپنی حالت بدلی۔ وہ کہتا ہے میں نے خود کو ٹھیک کیا اور حالات خود ٹھیک ہو گئے۔ آج وہ شخص دوسروں کے لیے راستہ کھول رہا ہے۔ یا غنیو یعنی وہ ذات جو سب کو دیتا ہے اور خود کسی کی محتاج نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اصل دولت دل کی ہے، لیکن جس دن دل غنی ہو جائے اس دن زمین بھی غنی ہو جاتی ہے۔ ایک مزدور جو کبھی حساب نہیں رکھتا تھا، آج لوگ اس سے حساب مانگتے ہیں۔ کیونکہ اس نے غنی کو پہچان لیا۔ یہ چاروں نام الگ الگ نہیں، یہ ایک ہی دروازے کی چار کنجیاں ہیں جو انہیں ایک خاص کیفیت میں خاموشی، یقین اور صبر کے ساتھ اکٹھا کر لیتا ہے۔ اس کے لیے پھر حالات قانون نہیں مانتے، پھر حکم مانتے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ بات کم کرتے ہیں اور نتیجہ زیادہ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں نام اسی بھروسے کو عمل بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہ کر کروڑوں کے مالک بن جاتے ہیں اور دنیا پوچھتی رہ جاتی ہے کیسے ہوا۔ دوستو، اگر تم چاہتے ہو یہ راز تمہاری زندگی میں بھی حرکت کرے تو ابھی ویڈیو کو لائک کرو، یہ شکر ہے۔ اب آپ نے عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو پورا عمل بڑی ترتیب طریقے سے بتانے لگا ہوں۔ دوستو، اب ذرا یہ وہ لمحہ ہے، غور سے سنو، جہاں دوستوں آپ کی قسمت بدلنا شروع ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہاں آ کر دل کو حاضر کر لیا، سمجھ لو آج دوستو تمہارے وارے نیارے ہو گئے۔ سب سے پہلے دل میں نیت باندھ لو کہ اے اللہ، میں تیرے ناموں کے سہارے اپنی ٹوٹی ہوئی حالت تجھے سونپ رہا ہوں۔ سب سے پہلے نبی پاک پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جس دعا کے شروع اور آخر میں درود ہو وہ دعا آسمان سے واپس نہیں آتی۔ درود وہ خوشبو ہے جو دعا کو قبولیت کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ درود نور ہے جو عمل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب جب درود زبان پر آ جائے تو سمجھ لو دروازہ کھل گیا۔ دوستوں، یا اللہ، اب دل کے اندر سے وہ نام نکالو جس پر سب نام ختم ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ تمام غریب دیکھیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، اللہ کی طرف سے غیبی مدد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر والے وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھیں۔ پھر آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا اللہ کوئی لفظ نہیں، یہ فیصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا اللہ، یعنی اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ کہنے والا حساب چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے فیصلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہتا ہے میں نے یا اللہ کو مجبوری میں پکارا اور اللہ نے مجھے مثال بنا دیا۔ آج وہ شخص نہ مانگتا ہے نہ گنتا ہے، بس دیتا ہے۔ یا اللہ وہ نام ہے جس پر ناممکن شرمندگی ہو جاتی ہے، نہیں یعنی کہ ناممکن شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف پڑھ کر یا اللہ پڑھیں، چاہے یا اللہ پڑھیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، تعداد میں کمی بیشی نہ ہو، اور یہ پورا عمل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، تب جا کر عمل اثر کرے گا۔ 11 بار یا اللہ پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا، دیکھیں یہ وہ پکار ہے جو بندے کو رب کا بنا دیتی ہے۔ یا ربنا یعنی اے میرے رب جو میرا ہے۔ قرآن میں جتنی بڑی دعائیں ہیں
وہ اسی نام سے شروع ہوئی، کیونکہ جب بندہ رب کو اپنا کہتا ہے تو رب بھی بندے کو اپنا کر لیتا ہے۔ ایک آدمی جو ہر طرف سے بند تھا کہتا ہے میں نے شکایت چھوڑ دی اور یا ربنا کہنا شروع کیا۔ کچھ ہی وقت میں اس کے بند دروازے کھلنے لگے اور لوگ اس کے در پر آنے لگے۔ یا ربنا وہ رشتہ ہے جس کے بعد بندہ اکیلا نہیں رہتا۔ تو آج کے اس طاقتور عمل میں آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے 21 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو۔ 21 ٹائم 21 بار جب یہ طاقتور وظیفہ پڑھ لیں تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ، دیکھیں تمام چیزیں باری باری جس ترتیب سے بتائی جا رہی ہیں اسی ترتیب سے پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں دعا مانگنا ہے۔ اب وہ لفظ جو سب گندگی دھو دیتا ہے، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ صرف گناہوں کے لیے نہیں، یہ غربت کا علاج بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے استغفار پڑھو اللہ تمہیں مال میں بڑھائے گا۔ ایک شخص جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا کہتا ہے میں نے استغفر اللہ کو اپنی سانس بنا لیا، پھر اس نے دیکھا کہ قرض راستہ ڈھونڈ کر نکل گیا اور رزق پھر آواز کے داخل ہو گیا بغیر آواز کے، اور استغفر اللہ وہ جھاڑو ہے جو تقدیر صاف کر دیتا ہے۔ تو دوستو آج کے اس طاقتور عمل میں آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ دیکھیں اب چوتھا اور آخری وظیفہ، اب وہ نام جس کے بغیر جس کے بعد محتاجی زندہ نہیں رہتی، یا غنیو یا غنیو، یعنی وہ ذات جو سب کو دیتی ہے، جو سب کو دیتی ہے اور کسی کی محتاج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل دولت دل کی دولت ہے، لیکن جس دن دل غنی ہو جائے اس دن ہاتھ بھی بھر جاتے ہیں۔ ایک مزدور جو دن رات محنت کرتا تھا مگر خالی یعنی کہ اس نام سے ایسا جڑا کہ آج لوگ اس سے کام مانگتے ہیں۔ یا غنی وہ مقام ہے جہاں دولت خود چل کر آتی ہے۔ یہ چاروں نام الگ الگ نہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے 4 رخ ہیں۔ جب بندہ انہیں ایک ہی نیت، ایک ہی یقین، ایک ہی کیفیت میں دل کے اندر جوڑ لیتا ہے تو پھر اللہ کا حکم حرکت میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ خاموشی سے فقیر سے بادشاہ بن جاتے ہیں اور دنیا پوچھتی رہ جاتی ہے کیسے ہوا۔ اگر دوستو تم چاہتے ہو کہ یہ عمل تمہاری زندگی میں بھی اثر دکھائے تو ابھی ویڈیو کو لائک کرو، کیونکہ یہ شکر ہے۔ ویڈیو کو شیئر کرو، یہ خیر کو بڑھاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ یہ سلسلہ نہ رکے، اور کامنٹس میں اپنا نام لکھ دو تاکہ دعا میں تمہارا نام شامل ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ عمل ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف آخر تک سننے والوں کے لیے ہے۔ دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ خوشی آ جائے جس کے لیے آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے، ہر طرح کے وظیفے پڑھ لیے لیکن حالات نہیں بدلتے، تو زندگی میں ایک بار یہ چھوٹا سا عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگیے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستوں آپ نے اس عمل کے آخر میں جو طاقتور وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے دوستوں اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ 3 وظیفے آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیے۔ یا اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا، یا ربنا، پھر استغفر اللہ، پھر آخر میں آپ نے اس عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ میرے دوستوں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو پوری 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔